بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 239، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 30۔ یہ تیسرا باب ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 15 تک تھا، اور اس کے اندر ان کی غفلت کا ذکر تھا، اور نبی کو ساحر اور بشر اور جادو اور شاعر کہتے تھے، استہزاء بالانبیاء، یعنی نبی کے ساتھ استہزاء کرتے تھے۔ اور آخر میں تخفیف دنیاوی کا ذکر تھا کہ جب اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا اس انبیاء کی استہزاء اور مذاق کی وجہ سے، تو پھر چیختے اور چلاتے، لیکن ان کی چیخ اور پچھتاوا ان کو فائدہ نہ دیا۔ اس کے بعد دوسرے باب کا حاصل یہ تھا کہ جس میں کائنات کو میں نے لہو اور مشغلہ اور کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک مقصد کے لیے کہ جو میری عبادت ہے۔ اور جب بھی دنیا میں باطل اچھلتا اور کودتا ہے تو حق اس کے مقابلے میں برسر پیکار رہتا ہے، اور آخر کار حق باطل کا سر کچل دیتا ہے۔ پھر مشرکین کے شرک پر رد تھا، جو کہ سبب عذاب ہے کہ اللہ آسمانی مخلوق کو انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، یا زمینی مخلوق کو، تو اس کے اوپر رد تھا کہ وہ مالک نہیں، وہ متصرف نہیں، وہ معبود نہیں، وہ عابد ہیں اور وہ مملوک ہیں، اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے نقلی، بلکہ انبیاء کی نقلی دلیل تو توحید پر موجود ہے۔ اور فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں اور تقرب کا ذریعہ مانتے ہیں، وہ عباد مکرمون تو ہیں، خدا نہیں ہے۔ ہاں سفارش کریں گے، لیکن ان کے لیے، جن کے لیے اللہ ان کو اجازت دے گا، اور وہ اللہ جن سے راضی ہوگا۔ یعنی ماقبل میں شرک کے ابطال کا ذکر تھا کہ ہر طرح کی شرک مردود ہے اور رد ہے۔ اب ان آیات میں بیان توحید ہے اور توحید کے دلائل عقلیہ کا ذکر ہے۔ یہ جو تیسرا باب ہے، اس میں زیادہ تر دلائل عقلیہ اور تخفیف اخروی کا بھی ذکر ہے، اور تخفیف دنیاوی کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن اور رسول کے اوپر جو انکار اور مذاق کرتے ہیں ان کے اوپر زجر اور ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ یہ اس باب کا حاصل ہے۔ یہ آیت نمبر 50 تک چلے گا۔ آیات کریمہ میں دلائل قدرت کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل بالکل صاف ہیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے اور ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اولم یر الذین، کیا یہ دیکھتے نہیں، مانا سوچتے نہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان السماوات والارض، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ رتق کہتے ہیں مانا ملے ہوئے، جڑ جانا، یعنی زمین کا اور آسمان کا مادہ آپس میں پیوست تھا۔ ففتقناہما، تو ہم نے ان کو کھول دیا، یعنی ان کا منہ بند تھا تو اس بند منہ کو ہم نے کھول دیا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، دونوں پیوست مادہ، تو ان کے درمیان میں یہ فضا اور یہ خلا اور یہ ہوا اور یہ بادل نہیں تھے، تو آسمان کو الگ کیا، زمین کو الگ کیا، دونوں میں جدائی پیدا کی، جس سے درمیان میں فضا قائم ہو گئی، خلا آ گئی، اس طرح اس میں بارشیں اور ہوائیں اور بادل اور یہ چلنے لگے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے تو ہم نے ان کا منہ کھول دیا، یعنی آسمان سے بارش نہ برستی تھی، تو جب ہم نے آسمان کو الگ کیا تو اس سے بارش کا نظام قائم کیا، اور اس سے بارش برستی ہے۔ اور زمین کے اندر یہ سبزہ اور گھاس نہ ہوتا تھا، یعنی اس کی رویدگی نہیں تھی، تو ہم نے زمین کو بھی کھولا اور زمین کے اندر سبزہ اور گھاس پیدا کیا، جو بسنے کے اور رہنے کے قابل بنی۔ اگر اس طرح نہ کرتے ہم تو یہ اجڑی ہوئی زمین میں تم کس طرح رہتے، اور بند آسمان ہوتا تو تم کیا کرتے؟ یہ میری قدرت کے اور میری وحدانیت کے دلائل ہے۔ کیا یہ لوگ اس پر سوچتے نہیں ہیں؟ اور ہر زندہ چیز کو میں نے پانی سے پیدا کیا، وجعلنا، اور پیدا کیا ہم نے، من الماء، پانی سے، کل شیء حی، ہر جاندار چیز کو۔ یعنی جانداری جو ہے صرف یہ حیوانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ دیگر نباتات، شجر، جمادات، ہر چیز کے اندر جان ہے، اور ہر چیز کی جان جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کیونکہ عناصر اربعہ سے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور عناصر اربعہ میں مٹی،
پانی، ہوا، اور اس میں گویا کہ پانی اس ہر مادے کے اندر شامل ہے، تو پانی کے بغیر کوئی بھی عنصر اس کو زندگی اور حیات نہیں ملتی، تو اس لیے یہ معنی ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے دلائل ہے کہ تم کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے اس کے اندر حیات بخشی ہے۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ، اور بنا ہم نے زمین کے اندر رواسیہ، مضبوط پہاڑ۔ رواسیہ جمع راسیتن کی معنی مضبوط پہاڑ جو میخوں کی طرح ہے، اور اس لیے کہ ان تمید بہم معنی اصل میں اللہ تمید بہم، ماد یمیدو کا معنی حرکت کرنا، ہل جانا، اضطراب کو کہتے ہیں، یعنی دائیں بائیں حرکت کرتا ہے، کسی ایک طرف سے جھک جائے، کسی دوسری طرف سے جھک جانا زور اور دباؤ کی وجہ سے۔ تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے زمین کے اندر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے اور لگا دیے، اللہ تمید بہم، تاکہ ان لوگوں پر یہ زمین ہلے نہ، حرکت نہ کرے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے بلکہ یوں ہی ایک طرف سمندر کی گہرائیاں ہوتی اور دوسری طرف زمین ہموار ہوتی، تو یا دائیں طرف یہ جھک دے اور لوگ نیچے گرتے، اور یا کہیں بائیں طرف، اور اس پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا۔ وجعلنا فیہا فجاجا، ہم نے اس میں ایک طرف سے سمندر اور دوسری طرف سے پہاڑ لگا دیے تاکہ اس میں حرکت نہ کرے اور نظام بالکل برقرار رہ سکے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور بنا ہم نے زمین کے اندر فجاجا معنی کشادہ راستے۔ فجاج فجن اس کو کہتے ہیں جو درمیان میں ہوتا ہے، پہاڑوں کے درمیان میں ہموار اور کشادہ راستے جو ہوتے ہیں۔ سبلن معنی، یہ سبلن اصل میں فجاجن صفت ہے سبلن کی، اصل ترجمہ یہ ہو جعلنا فیہا، ہم نے بنایا زمین کے اندر سبلن راستے، فجاجن معنی کشادہ، تو اس صفت مقدم ہے موصوف کے اوپر، اور وجہ تقدیم یہ ہے کہ اصل میں مقصد جو ہے نا وہ کشادہ ہے، راستے تو ہے لیکن راستوں کے اندر جو کشادگی ہے، یہ اہمیت کی وجہ سے اس کو مقدم کیا ہے کہ دیکھو کتنی اہم ترین چیز ہے، ورنہ ان پہاڑوں کے اوپر تم چڑھتے اور تمہارے پاؤں پھٹ جاتے اور پاؤں جو نا گھس جاتے، اور تم کتنے دور دور پہاڑوں کی سفر کر کے دوسری طرف جاتے تو بامشقت پہنچتے، اور خصوصاً مکے کے اندر تو بہت سخت قسم کے پہاڑ تھے جو سنگریز قسم کے اور پتھریلے پہاڑ ہے، جن پر چلنا اور چڑھنا ہی مشکل اور اترنا ہی مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہاڑوں کے درمیان میں کشادہ راستے بنائے تمہاری آسانی کے لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تم آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو۔ لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ اپنے مقصد اور منزل تک پہنچے، اپنے گھر تک، جو جہاں گھر یا سفر ہے جو مقصد ہے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنا ہم نے آسمان کو سقفا معنی چھت، محفوظا عن السقوف، جو گرنے سے بالکل محفوظ ہے۔ محفوظ کا معنی یہ ہے کہ جو پھٹنے سے اور گرنے سے اور ٹوٹ پھوٹ سے بالکل محفوظ ہے، یعنی جس کا پلستر نہ پرانا ہوتا ہے اور نہ گھستا ہے اور نہ وہ اس میں ٹوٹ پن یا اس میں درمیان میں جو ہے نا پھٹن پن یہ نہیں آتا۔ وہم عن آیاتہا معرضون، پھر بھی یہ لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، قدرت کے دلائل میں غور نہیں کرتے جو اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے رات کو پیدا کیا، جس نے دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، کل ہر ایک فی فلک، اپنے مدار کے اندر، یسبحون معنی گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں اور تیرتے ہیں۔ سبق تو اصل میں کہتے ہیں پانی کے اندر تیرنے کو، معنی کہ سورج اپنے مدار میں، یعنی آسمان کے اندر اللہ تبارک تعالی نے شمسی نظام قائم کیا اور قمری نظام قائم کیا، اس طرح ستارے بنائے، سیارے بنائے، اور ہر ایک کے لیے ان کا ایک مدار ہے اور ایک فلک ہے، ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ گھومتے اور چکر لگاتے ہیں۔ یہ نظام بالکل قائم ہے۔ رات کی وجہ سے وہ رات اپنی ٹھنڈک پیدا کرتی ہے جو دن کی دھوپ اور گرمی کو کم کر دیتی ہے، اور دن گرمی اور دھوپ کو پیدا کرتا ہے جو رات کی سردی کو کم کر دیتی ہے۔ ورنہ اگر رات ہی رات رہتی اور ہر چیز ٹھنڈی رہتی تو یہ جام اور سکڑ جاتی۔ اس طرح اگر گرمی ہوتی ساری تو پھر سب چیزیں گل کر پگھل کر راکھ ہو جاتی، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ ایک عجیب اور غریب نظام قائم کیا ہے جس میں گرمی اور سردی اعتدال پر ہے۔ سورج اور چاند کا نظام جس میں تم سال اور مہینے بناتے ہو، یہ سارا نظام ہے۔ کل فی فلک، مانا ہر ایک اپنے مدار کے اندر، اپنے گھومنے کی جگہ کے اندر، یسبحون مانا گھومتے ہیں، اور اس نظام میں کوئی تعطیل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔